اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماہ رمضان کے 9ویں دن کی دعا میں وارد ہوا ہے کہ اللہم اجعل فیہ نصیبا من رحمتک الواسعہ واہدنی فیہ لبراہینک الساطعہ وخذ بناصیتی الی مرضاتک الجامعہ بمحبتک یا امل المشتاقین. اللہم اجعل فیہ نصیبا من رحمتک الواسعہ. اے معبود، آج کے دن یا اس مہینے میں اپنی رحمت واسعہ میں سے میرا حصہ قرار دیں. اللہ کی رحمت دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک رحمت رحمانیہ ہے اور ایک رحمت رحمیہ. رحمت رحمانیہ وہ رحمت ہے جو تمام موجودات کو، تمام کائنات کو شامل حال ہوتی ہیں، ہر شے کو شامل ہوتی ہیں. جیسے کہ دعائے کمیل میں وارد ہیں کہ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. یہ رحمت رحمانیہ ہے کہ جو ہر شے، ہر چیز کو شامل حال ہے. رحمتی وسعت کل شیء، جیسے کہ قرآن میں ارشاد ہے رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت تمام چیزوں کو شامل ہے. یہ رحمت رحمانیہ ہے. اور یہ تمام نباتات ہو، جمادات ہو، حیوانات ہو، انسان ہو، کافر ہو، مشرک ہو، مومن ہو، سب کو شامل حال ہوتی ہے. اور اسی کے نتیجے میں یہ پورا کائنات کا نظام چل رہا ہے. ہم اسی کے نتیجے میں زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، اور دیگر چیزیں جو رزق لوگوں کو مل رہا ہے سب اسی کے نتیجے میں ہیں. یہ سب کو ملنی ہے، سب کو شامل حال ہوتی ہیں. لیکن ایک رحمت رحیمیہ ہے جس کی درخواست ضروری ہے اللہ سے، کہ جو ہر ایک کو نہیں ملتی، بلکہ کچھ قواعد و ضوابط کے مطابق وہ ملے گی. کچھ شرائط ہیں اس کی، اس شرائط کی روشنی میں وہ رحمت شامل حال ہوگی. اور وہ رحمت رحمیہ ہے کہ جو مومنین کے ساتھ خاص ہیں. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اور بعض نے کہا ہے کہ رحمت رحمانیہ جو ہے وہ دنیا کے ساتھ خاص ہے، یعنی دنیا میں ہوتی ہے، سب کو شامل حال ہوتی ہیں. اور رحمت رحمیہ جو ہے وہ آخرت کے ساتھ خاص ہے کہ جو مومنین کے شامل حال ہوتی ہیں. لیکن یہ رحمت رحمیہ، اس کی کچھ ضوابط ہیں، کچھ قواعد ہیں، کچھ شروط ہیں کہ جن کے نتیجے میں یہ شامل حال ہوتی ہیں. وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے ایمان اور عمل صالح. ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں یہ رحمت رحمیہ شامل حال ہوتی ہیں. جیسے کہ قرآن میں ارشاد ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ. کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاصہ میں، یعنی رحمت رحمیہ میں اسے داخل کر دے گا، وہ شامل حال ہوگی انہیں. دوسرا عمل جس کے نتیجے میں رحمت رحمیہ ملتی ہیں وہ اطاعت خدا اور رسول. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اگر اللہ کی اطاعت کرو گے اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو یہ رحمت تمہارے شامل حال ہوگی. تیسری چیز جس کے نتیجے میں یہ رحمت شامل حال ہوتی ہے وہ اصلاح بین الناس ہے، لوگوں میں اصلاح کرنا. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. تو اس کے نتیجے میں، اصلاح کے نتیجے میں، لوگوں کے درمیان اصلاح کے نتیجے میں بھی یہ رحمت شامل حال ہوتی ہے. قرآن کی اطاعت، قرآن کی پیروی، قرآن کے احکامات کے پر عمل کرنے کے نتیجے میں بھی یہ شامل حال ہوتی ہیں. هذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون. اس کتاب کی پیروی کرو گے تو یہ رحمت شامل حال ہوگی. ایک اور چیز استغفار ہے جس کے نتیجے میں یہ رحمت رحمیہ شامل حال ہوتی ہیں. لولا تستغفرون لعلکم ترحمون، قرآن میں ارشاد ہے. یعنی استغفار کے نتیجے میں، طلب مغفرت کے نتیجے میں بھی یہ شامل حال ہوتی ہیں. تو یہ کچھ عوامل ہیں
کہ جنہیں قرآن نے ذکر کیا ہے، جن کے نتیجے میں یہ رحمت رحمیہ شامل حال ہوتی ہیں. لہٰذا ان چیزوں کی طرف بھی جب یہ دعا ہم کرتے ہیں کہ اللہم اجعل فیہ نصیبا من رحمتک الواسعہ، اگرچہ رحمت رحمیہ میں اس کی وسعت میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کمی نہیں ہے، لیکن جب ہم یہ سوال کریں گے کہ ہمیں یہ نصیب فرما تو ان چیزوں کی طرف بھی توجہ کرنی ضروری ہے. ان چیزوں کی طرف بھی متوجہ رہنا چاہیے کہ یہ رحمت رحمانیہ کی طرح نہیں ہے کہ جو ہر ایک کو ملے، بلکہ ان ضوابط، ان قواعد اور ان شرائط کے نتیجے میں یہ ملے گی. ایمان ہو، عمل صالح ہو، اطاعت رسول، اطاعت قرآن، ان تمام چیزوں کے نتیجے میں یہ شامل حال ہوتی ہیں. اللہم اجعل فیہ نصیبا من رحمتک الواسعہ واہدنی فیہ لبراہینک الساطعہ، اور آج کے دن مجھے اپنے روشن دلائل کی طرف رہنمائی فرما، میری رہنمائی فرما اپنے روشن دلائل کی طرف. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کا یہ نظام، یہ کائنات، یہ وجود، یہ ہستی، اس کا ذرہ ذرہ اللہ کی وحدانیت اور توحید کے اوپر دلالت کرتا ہے. یعنی وہ ایک خدا شناسی کی ایک کتاب ہے جس کا ہر صفحہ اللہ کی وجود کے اوپر، اللہ کی وحدانیت کے اوپر دلالت کرتا ہے. لیکن انسان کیسے اس کی طرف متوجہ ہو، یہ بات اہم ہے کہ یہ ذرہ ذرہ اللہ کی وحدانیت کے اوپر دلالت کر رہا ہے. ہر چیز کائنات میں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کے اوپر دلیل ہے، لیکن ہم ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. رہنمائی کی ضرورت ہے، اللہ کی توفیق کی ضرورت ہے، اللہ سے دعا کی ضرورت ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی طرف متوجہ کر دیں کہ ہر چیز میں تجھے دیکھ لیں. جیسا کہ روایات میں ہے، امیر المومنین سے روایت ہیں کہ میں کسی چیز کو نہیں دیکھتا مگر یہ کہ اس کے ساتھ میں اللہ کو دیکھتا ہوں. یعنی ہر چیز میں انہیں اللہ نظر آتا ہے. تمام کائنات، یہ تمام موجودات اللہ کی وحدانیت کے اوپر، اللہ کی وجود کے اوپر دلیل ہیں، لیکن انسان متوجہ ہو، انسان ان چیزوں میں غور فکر کرے، سرسری نگاہ نہ کرے ان چیزوں کے اوپر، بلکہ غور فکر کرے، تدبر کرے، تفکر کرے ان چیزوں میں، تب اللہ کی طرف انسان پہنچے گا. لیکن اللہ کی توفیق کے بغیر، اللہ کی مدد کے بغیر انسان نہیں پہنچ سکتا. اس لیے دعائے ابو حمزہ صومالی کی یہ جملے معروف ہیں کہ یا رب یا رب یا رب بک عرفتک، کہ پروردگار تمہارے ذریعے تجھے پہچان لیا، تیرے ذریعے ہی تجھے پہچان لیا. وانت دللتنی علیک، اور تو نے رہنمائی فرمائی ہے. یعنی تمہیں اگر ہم نے پہچان لیا ہے، تمہاری معرفت ہم نے حاصل کر لی ہے، تو تمہاری مدد اور نصرت کے ذریعے سے یہ ہوا، تیری توفیق کے نتیجے میں یہ ہوا. یعنی اللہ کی توفیق اور مدد کے بغیر اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، اللہ تک نہیں پہنچا جا سکتا. وَأَنْتَ دَلَلْتَنِي عَلَيْكَ، اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ لولا انت ما ادری لم ادری ما انت، اگر تو نہ ہوتا تو مجھے پتہ نہ چلتا کہ تو کون ہے، تو کیا ہے. تمہارے ذریعے ہی تجھے پہچان لیا. لہذا اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ وَاهْدِنِي فِيهِ لِبَرَاهِينِكَ السَّاطِعَةِ، براہین تو موجود ہیں، دلائل موجود ہیں، اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، لیکن ان کی طرف ہماری رہنمائی فرما کہ ہم کائنات کے ہر چیز میں، ہر ذرے ذرے میں تجھے دیکھیں، تمہاری نشانی دیکھیں، تیری طرف ہماری رہنمائی ہو. وَاهْدِنِي فِيهِ لِبَرَاهِينِكَ السَّاطِعَةِ وَخُذْ بِنَاصِيَتِي إِلَى مَرْضَاتِكَ الْجَامِعَةِ بِمَحَبَّتِكَ يَا أَمَلَ الْمُشْتَاقِينَ، اور میری رہنمائی فرما اپنی کامل اور مکمل خوشنودی اور رضا کی طرف. إِلَى مَرْضَاتِكَ الْجَامِعَةِ، مرضات خداوندی، اللہ کی خوشنودی. بار بار ان دعاؤں میں تذکرہ، پچھلی دعاؤں میں بھی تذکرہ ہوا ہے، آئندہ دعاؤں میں بھی موجود ہیں، کیونکہ عرض کر چکا تھا کہ مومنین کی، روزے دار کی، مومن کی سب سے بڑی آرزو وہ مرضات خدا ہے، اللہ کی خوشنودی اور رضا ہے. اس لیے ان دعاؤں میں بار بار اس کا تذکرہ موجود ہے
کہ وَخُذْ بِالنَّاصِيَةِ إِلَى مَرْضَاتِكَ الْجَامِعَةِ بِمَحَبَّتِكَ يَا أَمَلَ الْمُشْتَاقِينَ. لیکن یہ مرضات، یہ خوشنودی خدا، یہ کیسے حاصل ہوگی، کیسے نصیب ہوگی انسان کو؟ قرآن نے اس کو بھی بیان کیا ہے، ایک آیت کی روشنی میں اسے بیان کیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح اور خشیت الہی کے نتیجے میں یہ مرضات خداوندی یہ حاصل ہوگی، کہ جو سب سے بڑی کامیابی ہے، وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ رضوان خداوندی، رضائے خداوندی، خوشنودی خدا سب سے بڑی کامیابی ہے کہ جو مومنین کو نصیب ہوتی ہے ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں، خشیت الہی کے نتیجے میں. آیت میں فرمایا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذلک لمن خشی ربہ، یعنی اس ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں اللہ بھی ان سے راضی ہوتا ہے اور یہ بھی اللہ سے راضی ہوتے ہیں. اللہ بھی راضی ہیں اور مومنین بھی راضی ہیں ان سے. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. ذالک لمن خشی ربہ، جن میں خشیت الہی ہو ان کو یہ کامیابی نصیب ہوتی ہے. ذالک لمن خشی ربہ. لہذا یہ دعا ہر مومن کو، ہر روزدار کو روزانہ ضروری ہے، فقط آج کے لیے کافی نہیں ہے. بتایا کہ ان دعاؤں میں بار بار اس کا تکرار ہوا ہے، کیونکہ سب سے اہم ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، خوشنودی حاصل ہو. وَخُذْ بِنَاصِيَتِي إِلَى مَرْضَاتِكَ الْجَامِعَةِ بِمَحَبَّتِكَ يَا أَمَلَ الْمُشْتَاقِينَ. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.